یہ انسان یہ کس قدر ناشکرا ہے. اللہ کہہ رہا ہے انسانوں کے بارے میں کہ ہلاکت میں پڑ جائے انسان. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کس قدر ناشکرا ہے. معلوم یہ چلا کہ انسانوں نے اللہ کی ایسی ناشکری کر دی. ناشکری کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے نعمت دی تھی اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. اگر نعمت کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہ کفران نعمت کہلاتا ہے، شکران نعمت نہیں ہوتا ہے. شکران نعمت تب ہوگا جب نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر اللہ نے چشم دیا تو انسان کو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے. واقعہ موجود ہے آیت اللہ خمینی کا کہ ایک موقع پہ آپ کے آنکھ میں درد شروع ہوا تو طبیب نے یہ کہا کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے. ایج بھی کافی ہو گئی تھی، آپ کے آنکھ میں درد ہے، تکلیف ہے، کچھ دن کے لیے آپ مطالعہ بند کر دیجئے، کچھ مت پڑھیے، کلام پاک بھی مت پڑھیے روزانہ جو ایسے آپ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آنکھ مجھے ملی ہی اس لیے ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں. میرے آنکھ کا پرپس ہی ہے، ہم کو آنکھ چاہیے ہی اس لیے ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں. تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس کی تلاوت اس سے بہتر ہے کہ آنکھ پھر ہو ہی نہیں، تو صحیح استعمال اگر نعمت کا ہو تو وہ شکران نعمت ہو. تو یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی دفعہ اس بات کو بیان کیا ہے. میں یہ بات کہہ دوں کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے لیے ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ایک ایپ ہے بلاغ القرآن کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ شکر کا لفظ کتنی دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے تو شکر آپ ٹائپ کیجئے سرچ میں جا کے، جتنی دفعہ آیا ہے دکھا دے گا. عربی میں چاہیے گا تو عربی میں، اگر اردو ترجمے پہ کلک کیجئے گا تو اردو ترجمے میں جتنے بار ہوگا وہ دکھا دے گا. حاشیے میں کلک کیجئے گا تو حاشیے میں جتنے دفعہ ہوگا وہ دکھا دے گا. تو لہٰذا اس ایپ کو کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور روزانہ اگر تلاوت کرے تو اس کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. قرآن کریم کا انسان کے اوپر اثر ہو. علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی جوانی میں قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈال لے تو گویا ایسا ہے کہ انسان نے اپنے گوشت و خون میں قرآن کریم کو چلا دیا، یعنی انسان کے وجود کا حصہ ہو جائے قرآن کریم. پھر قرآن کریم انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے. بہرحال ایک سوال مجھے ایک اور جگہ پہ قرآن کریم میں خدا کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. کئی جگہ پہ اللہ نے یہ کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کئی نعمت ایسی ہیں کہ جس سے انسان اپنا رخ موڑ لے رہا ہے، غلط جگہ پہ استعمال کر لے رہا ہے. صحیح استعمال اگر ہو تو شکران نعمت ہو. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک استاد جو کافی بزرگ استاد تھے، درس دے رہے تھے تو کہا اپنے شاگردوں سے کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لو. تو اس میں سے ایک شاگرد نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے آقا کہ ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کیسے حاضر و ناظر ہے. کوئی انسان اگر خدا کو حاضر و ناظر جان لے تو اس کا انسان کے وجود پہ اثر ہوتا ہے، اس کا انسان کے کردار کے اوپر، رفتار کے اوپر، گفتار کے اوپر اثر ہوتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کیسے خدا کو حاضر و ناظر جانے. تو استاد نے اپنا درس روکا. درس روکنے کے بعد اس کے پاس گئے، اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. جانے کے بعد کہا کہ بتاؤ ہم کو دیکھ پا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کیسے دیکھ پائیں گے، آپ تو پشت پہ ہیں. کہا کہ اسی طریقے سے اگر خدا کے سامنے پشت کر لو تو خدا نہیں نظر آئے گا. اللہ کی رحمتوں کے سامنے تم پشت کر لو اپنی تو اللہ نہیں نظر آئے گا. خدا کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی طرف نگاہ کرو. کئی آیات ہیں قرآن کریم کے اندر کہ خدا کہتا ہے الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے. کیا کہا خدا نے کہ الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے. اس میں ایک آیت یہ بھی ہے الم ترا کے ساتھ کہ کیا تم نہیں دیکھتے زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، یعنی پہاڑ، دریا، پیڑ پودے، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نعمت کی طرف دیکھے، غور و فکر کرے. آغا پنہیان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے کہ نہیں سفر کر رہے تھے گاڑی میں تو ایک بچہ آیا، اس نے دستخط دی.
اور کھٹکھٹانے کے بعد کھڑکی کو کہا کہ گل، فارسی میں گل کا مطلب ہوتا ہے یہ پھول، گلاب، تو کہا گل، تو آغا پنہیان نے کہا کہ نہیں چاہیے. اس نے پھر کھٹکھٹایا، کہا کہ آغا پنہیان گل، انہوں نے کہا کہ نہیں چاہیے. اس نے کہا آغا پنہیان میں آپ سے پیسہ نہیں لوں گا، میں آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ یہ مجھے تحفے میں دینے کے لیے آیا اور میں بار بار اس کو منع کر رہا ہوں، دھتکار رہا ہوں. تو انہوں نے اپنی مجلس میں یہ بات کہی کہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ اللہ بھی کئی دفعہ ہمارے زندگی کے اندر آ کے دستخط دیتا ہے کہ بھائی اب توبہ کر لو، صحیح راستے پہ آ جاؤ، ابھی توبہ کر لو، صحیح راستے پہ آ جاؤ. اور ہم یہ ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے اس بچے کی جو اس کے اندر جو حقیقت، جو انسان بچے کو دیکھے تو سمجھے ولی خدا ہے، کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی برائی نہیں موجود ہے. ظاہراً جو بچہ ہوتا ہے بالکل معصوم، تو اس بچے کی جو معصومیت تھی، آغا پنہیان نے کہا میں نے سوچا کہ اس کے پیچھے پیسہ لے گا مجھ سے، لیکن نہیں، حقیقت کچھ اور تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو برائی کی اتنا عادت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی اچھا بھی آئے تو برائی سمجھتے ہیں. تو اللہ جب انسان کو بولا، اسی طریقے سے ایک نعمت جو ہے وہ عزاداری ہے. امام کی عزاداری ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ انسان اس طریقے سے سوچے کہ ہر سال امام حسین اسی طریقے سے آتے ہیں جیسے وہ بچہ آیا تھا گل، کہ دیکھو گریا کرو رائے آپ کو پا لو. ہر کسی کے لیے دعوت ہے، جو بھی امام کا چاہنے والا ہے اس کو چاہیے کہ فرش اعلیٰ پہ آئے اور مولا جو فیض ہے حاصل کرے. اب یہ انسان کی ضلالت ہوگی، انسان کی برائی ہوگی، انسان کی رذالت ہوگی، جس کی وجہ سے انسان اس فرش اعلیٰ سے روبر منہ اپنا موڑ دے، پوچھ دکھا دے. فرش اعلیٰ پہ پوچھ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ فرش اعلیٰ پہ پوچھ دکھانے کا یہ مطلب ہے کہ میرے جیسا پڑھنے والا صرف زبان سے پڑھے کوئی اثر نہ ہو، یعنی نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا. سننے والا سنے کوئی اثر نہ ہو، پڑھنے والا ربائی پڑھے کوئی اثر نہ ہو، تو صحیح استعمال نہیں کیا گیا. اس کا صحیح استعمال کیا ہے کہ انسان کے وجود کے اوپر عزاداری کا اثر ہو. ایک صلوات پہ محمد. اور یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام. کچھ لوگ آنے کے بعد چھٹے امام سے حدیث ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام، کچھ لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں امام سے کہ اے مولا، امام حسین علیہ السلام چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کچھ افراد آئے، آنے کے بعد یہ کہا کہ اے مولا، کچھ لوگ معاویہ کے پاس گئے اس کے ساتھ رہنے کے لیے، اس کے پیروکار بن گئے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئے. تو جب امام نے یہ سنا تو امام نے کہا کہ جو لوگ اس کے پاس گئے ہیں جو وہ انہیں عطا کرے گا ہم اس سے بہتر عطا کریں گے. یعنی اپنے پیروکار کو، اپنے چاہنے والوں کو جو معاویہ عطا کرے گا اس سے بہتر ہم عطا کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا. تو اس بات کو سننے کے بعد ان چاہنے والوں نے اعتراض میں یہ کہا کہ اے مولا، ہم آپ کے پاس کسی چیز کو، کسی دنیاوی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کوئی دنیاوی حاجت لے کے نہیں آئے ہیں. ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی محبت میں آئے ہیں. تو امام نے جب اس بات کو سنا تو روایت کے اندر ملتا ہے کہ امام نے اپنی نگاہ کو زمین کے اوپر کیا اور ایک لمبی مدت تک آپ زمین کے اوپر نقش ایسے کھینچتے رہے اپنی انگلیوں سے. طویل مدت غور و فکر کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کے بعد یہ کہا، گویا اس طریقے سے امام انتظار کر رہے تھے یا سوچ رہے تھے کہ گویا یہ لگ رہا ہو کہ سامنے والے کو نہیں معلوم اس نے کہہ کیا دیا ہے، کہ مخلص طور پہ کوئی امام حسین کے پاس آ جائے، خلوص لے کر کے، خلوص دل کے ساتھ آ جائے. تو امام نے اپنا چہرہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا کہ جو کوئی بھی ہمارے پاس خلوص دل کے ساتھ آئے اور اللہ اور رسول کی محبت لے کے آئے، میں میدان محشر میں اس کے ساتھ رہوں گا، میرے ساتھ رہے گا. اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ امام نے بس ایک اشارہ کیا. کیسے ساتھ ہوگا؟ امام نے کہا اس طریقے سے، 2 انگلیوں کا اشارہ کیا.
یعنی ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں کے درمیان ایسے چاہنے والے جو خلوص دل لے کے آئیں، حقیقی خلوص جن کے پاس ہو، ان کے اور ہمارے درمیان محشر میں جو فاصلہ ہوگا وہ یہ 2 انگلیوں کا ہوگا. اس طریقے سے ہمارے قریب ہوگا. یہ قربت ہے. تو امام اپنے چاہنے والوں کے چاہنے والے ہیں. یہ 2 طرفہ محبت ہے، ایک طرفہ محبت نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کا واقعہ میں کئی دفعہ پڑھتا ہوں، نہیں معلوم میں نے پہلے پڑھا یا نہیں، کہ جب روزہ تعمیر ہو رہا تھا تو غالباً شیخ بہائی کا واقعہ ہے، جتنا مجھے بھی یاد ہے شیخ بہائی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک حرز کیا، ایسا حرز کیا کہ جو کوئی بھی امام رضا کے حرم میں آئے گا، اس بنانے والے سے کہا کہ اس کو ڈالو تعمیر میں، اس کو ڈالو اس حرز کو، اور اس نے تعمیر کر دی. اب چلے گئے دینے کے بعد کہ جب تم بناؤ گے مثلاً تو اس حرز کو اس میں ڈال دینا. واقعہ آپ لوگوں کا شاید سنا ہوا ہوگا. امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس نے تعمیر کر دیا، حرز نہیں ڈالا. پوچھا تو نہیں ڈالا. پوچھا کیوں؟ تو یہاں پہ دو طریقے سے روایت ملتی ہے. ایک میں اس نے کہا کہ میں ڈال رہا تھا تو آپ ہی نے شاید آ کے منع کر دیا، میں نے دیکھا کہ آپ ہی آئے، آنے کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں مت ڈالو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا. بعد میں انہیں خواب میں معلوم یہ چلا کہ امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو حرز ڈالا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تم نے چاہا تھا کہ صرف اور صرف وہ انسان آئے جو حلال طریقے سے دنیا میں آیا ہو. تم یہ چاہ رہے تھے کہ اس ہمارے حرم کا دروازہ بقیہ لوگوں کے لیے بند ہو جائے، یعنی جو کوئی اس طریقے کا خطا کار ہو کہ داخل نہ ہو سکے. اس حرص کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کوشش کرتا تو اسے درد پیدا ہو جاتا، وہیں پہ تڑپنے لگتا. تو امام نے کہا کہ ہمارے چاہنے والوں کے سامنے کسی انسان کی رسوائی ہو جائے جبکہ وہ ہماری زیارت کے لیے آ رہا ہو، یہ قبول نہیں ہے. یعنی امام کی محبت کس کے لیے ہے؟ ہر انسانوں کے لیے محبت ہے کہ جو کوئی بھی امام کے لیے آئے امام اس کا خیال رکھتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد. تو امام حسین نے یہ مرتبہ بتایا. جس طریقے سے ایک روایت اور ملتی ہے امام حسین کے آنسوؤں سے متعلق کہ جو کوئی بھی امام کے غم میں ایک قطرہ آنسو بہائے اس کی عظمت بتائی جاتی ہے کہ جنت میں ہوگا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. واقعاً حقیقت ہے. جو لوگ سائنس جانتے ہیں، ہر کوئی سائنس جانتا ہے، پوچھ لیجیے. ابھی یہاں پیڑ لگا ہوا ہے، اس سے پتا گرے گا. اگر کسی موسم میں پتا زیادہ جھڑ جائے فوراً تحقیق ہو کے نیوز میں آنے لگتا ہے کہ چونکہ اس سال درخت سے پتا زیادہ گر گیا لہٰذا اس سال اس کا اثر بارش پہ ہوگا. اب چونکہ اس پتا زیادہ گرنے کی وجہ سے بادلوں پہ اثر ہوگا، بارش پہ اثر ہوگا، تو فصل پہ اثر ہوگا. اب فصل پہ اثر ہوگا تو لوگوں کے صحت پہ اثر ہوگا جو کھائیں گے. یعنی کوئی ایک چیز اگر اس دنیا میں ہو، ظاہراً کوئی ایک عمل انجام دیا جائے تو اس کا کئی چیزوں پہ اثر پڑتا ہے. آسمانوں پہ اثر پڑتا ہے، بادلوں پہ اثر پڑتا ہے. تو جب چونکہ سائنسدان نے اس بات کی تحقیق کر لی کہ زیادہ اگر پتا گر جائے کسی پتجھڑ میں یا ضرورت سے زیادہ پیڑ نکل جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ان کے اثرات کو بتا پاتے ہیں. لیکن اگر یہ تحقیق نہ ہوئی ہوتی، آج سے 1000 سال پہلے کوئی یہ کہتا کہ جہاں پیڑ زیادہ ہے وہاں بارش زیادہ ہوگی. پتے کا اثر ہے بارش پہ، پتے کا اثر ہے فصل پہ، تو لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں، اس لیے کہ ابھی تحقیق نہیں ہوئی. تو جب ایک پتا صرف گرے تو اس کا اثر دوسری چیزوں پہ پڑتا ہے. پوری ایکولوجی کی اسٹڈی ہے. اسی طریقے سے انسان کے اگر خلوص دل کی وجہ سے، چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اگر آنسو نکلے امام کی محبت میں تو اس کا اثر ہے. انسان کے خود وجود پہ اثر ہے، پورے معاشرے پہ اثر ہے. قرآن کریم کے اندر واقعہ ملتا ہے بھائی کہ ایک انسان کی وجہ سے عذاب نہیں آیا. کہا گیا کہ دیکھو ہر کسی کو اس علاقے سے ہٹنا ہوگا ورنہ جو رہے گا اس پہ عذاب آ جائے گا. ایک انسان نہیں ہٹے گا تو عذاب نہیں آئے گا. مطلب اللہ اپنے مخلص بندوں کو جب عذاب دیتا ہے تو دیکھتا ہے ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مخلص محبت رکھنے والا امام کا موجود ہو تو اس کا اثر اس کے پورے شہر پہ ہے.
اس کا اثر معاشرے پہ ہے، روحانی قانون ہے اس کا۔ تو انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان اس عزاداری کو پہچانے کہ اس سے حاصل کیا ہونا ہے۔ آج کا جو میدان ہے، آج کا میدان جنگ جو ہے وہ جنگ نرم ہے۔ جنگ نرم کیا ہے؟ آقا رہبر فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے کی سب سے بڑی جنگ یہ ہے، جنگ سخت نہیں ہے، یعنی فوج جو ہے، لشکر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سامنے سے آ کے قتل کرے گا، وہ بھی کر رہا ہے، لیکن اصل جنگ یہ نہیں ہے۔ اصل جنگ کہاں ہے؟ اصل جنگ افکار میں ہے، ویلوز میں اصل جنگ ہے، کہ جو انسان امام کا چاہنے والا ہو، اتنی ساری احادیث کاہے کے لیے ہے؟ تاکہ انسان کو یہ سمجھ میں آئے کہ کس بات پہ عمل کرنا ہے، کس بات پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے تو ساری احادیثیں ہیں۔ آقا علی مرتضی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک انسان ان کے پاس آیا 3 4 5 ملکوں کا سفر کرتے ہوئے، اس نے اپنی پریشانیاں بتانا شروع کی، سن رہے تھے، بتایا چلا جا رہا ہے، بتایا چلا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری پریشانیاں بہت، تم یہ بتاؤ کہ اس میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ لمبا بول رہا ہے، تو انہوں نے بولا کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں یہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی تعویذ لکھ دیجئے۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، چلا ہوا ہے کہ جو مشکل ہو یوتھ کے لیے، جو مشکل ہو ایک تعویذ میں حل ہو جائے گی، جو مشکل ہو 15 دن پڑھیے گا حل ہو جائے گی، 25 دفعہ پڑھیے گا حل ہو جائے گی۔ اے بھائی، معصوم کے ہاں جو تعداد بتائی جاتی ہے کہ فلاں ذکر 40 بار ہے، اس کی حقیقت ہوتی ہے، نہ یہ کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے جو ذکر ذہن میں آئے بولے 50 بار پڑھ لیجئے ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی کہہ دے کہ 1000 دفعہ پڑھ لیجئے، فلاں نماز پڑھ لیجئے، حل ہو جائے گی۔ نہ، اگر معصومین کی تعلیمات سے ہے تب اس کا اثر ہے، اس کی حقیقت ہے، ورنہ اگر اپنے ذہن سے ہو تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کے اور مثبت کی جگہ منفی اثرات بھی ہیں۔ اس کی اپنی الگ بات ہے، بحث ہے کہ کیسے منفی اثرات ہیں۔ ایک بات بتاتا چلو جب بات آئی ہے تو منفی اثر یہ ہے، نہیں معلوم بولنا ہے، بہرحال ایک صلوات ہو جائے میرے خیال میں اس مجمع کے سامنے پڑھا جا سکتا ہے۔ منفی اثر ایک یہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ میری نوکری نہیں لگ رہی ہے، اب ہم کسی کے پاس جائیں کہ بھائی آپ کی بہت اچھی، شاداب صاحب کی بہت اچھی نوکری ہے، لائن میں اضافہ کریں، ہم کو کوئی بات بتا دیجئے۔ اب وہ کہیں کہ ہم نے فلاں ذکر پڑھا تھا 500 بار، تم بھی پڑھ لو، ہو جائے گا۔ ہم گئے 500 بار فلاں ذکر پڑھ لیا۔ اب چونکہ اگر اپنے، اب میں یہ ان کے بارے میں نہیں کہا، بہرحال اگر کوئی اپنے من سے بتا دے یہی ذکر تو کیا ہوگا؟ میں نے 500 دفعہ پڑھا نہیں ہوا، تب پھر بات کہاں جائے گی؟ اگر میرا ایمان پختہ ہے تو ہم کو پتا ہوگا کہ دعا کے علاوہ بہت سارے شرائط ہیں، لیکن جس طریقے سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اگر اس کو 500 دفعہ پڑھ لیا گیا تو آپ کی جواب ہو ہی جائے گی، 100% ہے، امام نے کہا ہے، اب ہم پڑھیں گے تو میرا شک کس پہ جائے گا؟ میرا شک ان پہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ تو حدیث بتا رہے ہیں۔ میرا شک کس پہ جائے گا؟ یہ منفی اثر ہو گیا۔ تو کوئی اپنے من سے نہیں بتا سکتا ہے، اگر بتائے تو اس کی شرائط کے ساتھ بتائے کہ کیا شرائط ہیں۔ اس طرح کے ویڈیو کو کوئی اگر فارورڈ کرے تو شرائط کے ساتھ فارورڈ کرے۔ ایک صلوات بھیجو۔ تو جو ایک خطرہ بھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک خطرہ بھی اگر انسان کے آنکھوں سے نکلے تو اس کا اثر ہوتا ہے، جو روایت کی گفتگو تھی کہ چونکہ سائنسداں نے تحقیق کی تو وہ جانتے ہیں کہ اس بات کا اثر ہے نہیں ہے، چونکہ ہم آنسوؤں کے لحاظ سے یہ بات جانتے ہیں کہ اثر ہے، روحانی طور پہ اس کا کوئی قانون ہے، جس طریقے سے سائنس کا قانون ہے ویسے روحانی قانون ہے۔ اس روحانی قانون کے مطابق یہ بات کہی گئی، جس طریقے سے آیت اللہ خمینی نے یہ کہا تھا کہ ہمارا دشمن ہمیں نہیں سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے اقدار کہاں سے آتے ہیں، جو اقدار پہ بحث تھی کہ ہمارا دشمن نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا آیت اللہ خمینی کہنا چاہ رہے ہیں؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کو دشمن نہیں سمجھ سکتا، کہ ہمارے فیصلے کہاں سے آتے ہیں، ہم کہاں سے درس لے رہے ہیں، یہ دشمن نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پہ کوئی اس فرش ادا پہ آئے، 1 گھنٹہ بیٹھے،
امام کے غم میں گریا کرے. کچھ نہ کچھ حاصل کر رہا ہوتا ہے انسان, ہر انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے اپنے لحاظ سے. اس کو کیسے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے کہ کیا مل رہا ہے؟ جب انسان زیارت کرتا ہے علم کی تو اس کو جو حاصل ہو رہا ہوتا ہے اس کو کیسے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے کہ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اور یہ ایسا حاصل ہونا نہیں ہے کہ ہر مذہب کے اندر ہے کہ 50 چیز ہے آپ کیجئے تو اچھا ہوگا نا, بلکہ اس کا انسان کے فیصلے پر اثر پڑتا ہے, انسان کے وجود پہ اثر پڑتا ہے. دشمن نہیں سمجھ سکتا ہے اس حقیقت کو. 40 کا موقع آنے قریب ہے. 40 کا واقعہ سن لیجئے کہ پچھلے غالباً 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. 3 لوگوں کے فاصلے سے مجھے پتا چلا ہے. جن عالم نے پڑھا وہ مجھے اچھے سے جانتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ان کو ایک آدمی نے بتایا بس ایک فاصلے پہ, یعنی انہوں نے خود دیکھا پھر ان کو بتایا اور وہاں سے مجھے پتا چلا. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ ایک گھر تھا عراق کے اندر جس کے خون کی دید دوسرے گھر پہ تھی, قتل ہو گیا, اس کی دید تھی کہ اس کو چکانا ہے بھائی, اس کا بھی قتل ہوگا. بہرحال جو بھی وہاں کی دید ہو, عراق کے ساتھ اسلام کا قانون یہی ہے خون کے بدلے خون جو بھی ہو. تو خون کے قتل کی دید تھی. 40 کا موقع بیچ میں تھا. 40 میں عزادار آئے, جہاں قتل ہوا تھا وہاں بھی عزادار رکے تھے. جس کے یہاں دید تھی وہ آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے گھر سے کچھ عزاداروں کو ہمارے یہاں مہمانی کے لیے دے دو, چونکہ ہمارا علاقہ تھوڑا اندر ہے, ہمارے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا ہے, تو ہم قتل کے گناہ کو معاف کر دیں گے. اب بتائیے یہ کس لیے قتل کے گناہ کو معاف کیا جا رہا ہے؟ تاکہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار کی خدمت کی جا سکے. یہ کون سمجھ سکتا ہے اس بات کو دنیا میں؟ عراقی ایرانی کی آپس میں کتنی بڑی جنگ ہے. ایرانی کہتا ہے کہ جب میں بیٹھا امام حسین کی زیارت میں, راستے میں کرسی پہ بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ بغل میں میرے ایک عراقی ہے. میں نے بولا کیا بات ہے, کوئی کام ہے تو بتاؤ. اس نے کہا کہ اس سال میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں مدد کروں, تو میں نے یہ چاہا کہ تم جب بیٹھو تو دھوپ نہ لگے, میری پرچھائی میں بیٹھو, میرے وجود سے تم کو سایہ مل سکے. کیسے سمجھ سکتا ہے کوئی انسان اس بات کو؟ یہ کیسا رابطہ ہے امام حسین سے؟ یہ ربط ہے, اس عزاداری سے حاصل ہونا ہے. ایک صلوات پہ اور امام حسین کے لیے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کیوں ہوتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے کہے کہ آپ پر ظلم بہت زیادہ ہوا تو یہ حقیقت نہیں ہے. اصل صرف ظلم کی وجہ سے نہیں ہے ایسا, اس لیے کہ ظلم دنیا میں بہت سارے لوگوں پہ ہوا ہے, بہت سارے معاشروں پہ ہوا ہے, ہزاروں ہزار لوگ قتل کیے گئے ہیں. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام انسان کامل تھے پھر آپ پر ظلم ہو گیا. اس وجہ سے کہ عام انسان کی شرافت, مثال کے طور پہ ناصر صاحب اگر بہت شریف ہیں تو ہم نہیں درک کر سکتے ان کی شرافت. تو جو انسان عام انسان کی شرافت نہیں سمجھ سکتا ہے وہ امام حسین کی شرافت و حقیقت کیسے سمجھ لے گا کہ اس کے اوپر گریا کرے؟ یہ بھی وجہ نہیں ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اصلاً وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جناب سیدہ کی دعا کے بعد کہ میرے فرزند پہ گریا کون کرے گا, کچھ لوگوں کو پیدا اس لیے کیا کہ ان کے دلوں میں حرارت ہو, کہ جو حدیث رسول میں ہے کہ زمین کے اوپر ایسے لوگ, ایسے چاہنے والے پیدا ہوں گے کہ جو امام حسین کے غم میں گریا کریں گے. تو انسان کی حقیقت ہے. جو گفتگو کہاں سے کہاں چلی گئی. آغا رہبر یہ کہہ رہے تھے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اقدار کی جنگ ہے, اصلا جنگ نرم ہے. جنگ نرم کیا ہے؟ جنگ نرم جنگ فرنگی ہے, کلچرل وار جس کو بولتے ہیں. جنگ فرنگی, جنگ فرنگی یہ ہے کہ جو انسان عزاداری کرے, جو انسان امام کا چاہنے والا ہو, اس کو اصلاً ویلوز اس کے اسلام سے آنے چاہیے. ویلو اسلام سے نہیں آئے گا, کہیں اور سے آئے گا. مثال کے طور پہ ٹی وی سے آئے گا, مثال کے طور پہ معاشرے سے آئے گا, کوئی سیریز سے آئے گا, ویب سیریز سے آئے گا, کسی فرینڈ سے آئے گا. ویلوز وہاں سے آئے گا, ویلوز عزاداری سے نہیں آئے گا.
تو جو میں نے علی مرتضی صاحب کا واقعہ بیان کیا کہ وہ 2-3 ملکوں کا سفر کرنے کے بعد آیا، آنے کے بعد کہا کہ کوئی تعویذ لکھ دیجیے، تو آپ نے یہی جواب دیا کہ اسلام کے اندر تعویذ کی حقیقت ہے بھائی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تعویذ کی حقیقت ہے، لیکن اصلاً تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہزار جو امام علی کی احادیث ہیں ان سب کو چھوڑ دو، یہ تعویذ لے لو، تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی، تو پھر امام کو حدیث بولنا ہی نہیں چاہیے تھی، امام کو حقائق بیان ہی نہیں کرنے چاہیے تھے، سب لوگ کو ایک ایک تعویذ بنوا دیجئے، کام ہو جائے گا۔ تو اقدار اصلاً ہے، جو اصل چیز ہے ویلوز ہے، کہ ویلوز کہاں سے آئے، حقیقی ویلوز کہاں سے آئے۔ زمانے کے اندر بھی، جو میں محرم کی مجلسوں میں نے بیان کیا ہے یہ بات، کہ زمانے والے بھی عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اسلام کے اندر بھی عزت ہے۔ 30 سے زائد ایسے یہ ہیں حقائق ہیں جو ایک کے دوسرے کے اوپر ہیں، 30 حق سے زیادہ، یا تو میں اس حق کو ادا کروں اپنے بھائی کے لیے، برادر کے لیے، یا پھر وہ مجھے معاف کر دے۔ پہلا اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ میرے دل میں اپنے بھائی کے لیے عزت ہو، دل میں عزت کتنی بڑی بات ہے، دکھاوے کی عزت تو سارے دنیا میں ہے، ایک عزادار کی دوسرے عزادار کے لیے دل میں عزت ہو، عزادار حسین ہے، تو اقدار اصل ہے، نہ یہ کہ صرف زبانی بات رہ جائے۔ ایک صلوات کی امام حسین کی عزاداری کو سمجھنا ہوگا۔ حافظ شیرازی کا شعر ہے کہ کیروان رفت تو در خواب بیابان در پیش، کہ ویزے کے کرسی کے چنو چن باش، کہ کارواں چلا گیا۔ علامہ طباطبائی اس شعر کو حافظ کے اپنے آخری ایام میں پڑھ کے گھنٹوں گریا کیا کرتے تھے، 1 گھنٹہ گریا کیا کرتے تھے اس ایک شعر کو پڑھ کے۔ کیا ہے اس شعر میں حافظ شیرازی کے؟ کہ کارواں چلا گیا، اب سامنے جو ہے وہ کیا ہے، بیابان ہے، اب تم سوئے رہ گئے، غفلت میں رہ گئے۔ اب جب نیند کھلی، اب جب اکیلے میں بیابان میں اٹھے، جنگل میں اٹھے، تو اب کون ہے جو مدد کرے گا، اب کس سے مدد مانگے؟ تو یہ آخری ایام میں علامہ طباطبائی پڑھ کے کافی گھنٹوں گریا کیا کرتے تھے۔ دیوان حافظ کا شعر ہے۔ اس کو ایک عالم نے کہا کہ اصلاً یہ جو کارواں ہے، یہ کارواں زندگی کا کارواں صرف نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، اب برزخ میں کون مدد کرے، اصلاً یہ نماز شب کا وقت ہے، کہ نماز شب کی فضیلت یہ ہے کہ جو نماز شب پڑھے اس کے لیے دن میں آسانی ہے، اس کے دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ، اس نیت کے ساتھ کہ جان بوجھ کے گناہ نہ ہو، بلکہ کچھ ایسے، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی ہے، بہرحال ایک درود بھیجے محمد والے، انہوں نے یہ کہا کہ ایسے یعنی گناہ معاف ہوتے ہیں نماز شب سے، امام کی حدیث ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اصلاً نماز شب کا وقت ہے کہ جس کو قرب خدا چاہیے، جس کو عشق خدا چاہیے، وہ اپنے معشوق کی یاد میں رات میں جاگے اور اکیلے میں گفتگو کرے خدا سے۔ اب جب یہ وقت چلا گیا، یعنی کارواں چلا گیا، جو عاشقوں کا کارواں تھا وہ چلا گیا نماز شب کے وقت، اب جس کی نیند کھلی، تو اب جب نیند کھلے گی صبح میں تو اب بیابان ہے، اب کس سے مدد مانگو گے؟ یہ بتایا ایک عالم۔ اب اگر حدیث کے حساب سے اس شعر کو دیکھا جائے تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا کہ وہ کاروان عزاداری کا موقع ہے نماز، یہ بھی ایک کاروان ہے عاشقوں کا، کہ یہ کارواں اگر چلا گیا، اب چند دن باقی ہیں، اب اگر یہ کارواں چلا گیا، کاروان رفت تو در خواب، انسان خواب میں رہ جائے اور پھر جب اٹھے تو کیا ہے، بیابان در پیش، سامنے میں بیابان ہے، تو اب کون مدد کرنے والا ہوگا؟ تو اس کارواں کے ساتھ انسان سیکھے، انسان درس حاصل کرے، امام حسین علیہ السلام سے سیکھے کہ امام کی محبت ہے، کہ اصلاً انسان کو فطرت کی طرف لے کے جاتی ہے، انسان کی حقیقی فطرت کے طرف لے کے جاتی ہے امام کی محبت۔ آیت اللہ شاہ آبادی کا جملہ ہے، آیت اللہ خمینی کے استاد تھے عرفان کے، اب سوچئے آیت اللہ خمینی کے عرفان کے استاد، کیا منزلت ہوگی؟
آیت اللہ خمینی کے استاد ملکی تبریزی بھی تھے، آیت اللہ خمینی کے استاد آیت اللہ قاضی بھی تھے، کئی لوگ آیت اللہ خمینی کے استاد رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن میں نے خود ان کی کتاب میں دیکھا ہے جہاد اکبر میں کہ جب آیت اللہ خمینی یہ لکھتے ہیں آیت اللہ شاہ آبادی کے بارے میں تو استاد لکھتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں جان مندر قربان، میری جان قربان ہو جائے ان کے لیے. یہ تھے آیت اللہ شاہ آبادی. پہلے آیت اللہ خمینی ان کے شاگرد بھی نہیں تھے. ایک دفعہ حرم میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کچھ سوال پوچھا عرفان سے متعلق، تب جانا کہ ارے ایک سمندر چھپا ہوا تھا. یہ آیت اللہ شاہ آبادی. ان کا یہ جملہ ہے کہ کوئی انسان اگر اللہ کی عبادت کرے اور وہ عبادت فطرت کی طرف سے ہے، جو انسان کی فطرت ہے، اللہ نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اس فطرت کی طرف سے اگر تقاضا ہو تب انسان عبادت کرے. اور ایک عبادت وہ ہو کہ جو سزا و جزا کے لیے عبادت ہو، انسان اپنی بہتری کے لیے عبادت کرے. دونوں میں بہتر عبادت وہ ہے جو فطرت کی طرف سے تقاضے کے اوپر کی جائے. فطرت کے تقاضے کے اوپر کی عبادت بہتر ہے. کیسے؟ اس لیے کہ جب فطرت کا تقاضا ہوگا تو عبادت کا اثر انسان کے اوپر ویسا ہی ہوگا. اسی طریقے سے انسان کی فطرت میں گریہ کرنا ہے. گریہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان قلب سے کچھ محسوس کرے تب گریہ ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا ایسا ہے کہ فطرت کی طرف واپسی ہے. اور جب یہ آنسو اصلاً فطرت کے تقاضے کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کا کرشمہ یہ ہوتا ہے، اب یہ اس کے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ فطرت کی طرف سے جب تقاضا ہو انسان گریہ کرے تو اس کا کرشمہ یہ ہے کہ انسان کو ایسی لذت ملتی ہے کہ پھر دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں موجود. ذکر غم حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. ایک شعر تھا ماہ مبارک محرم کے پہلے، یہ کہا تھا کسی نے کہ چونکہ اس دفعہ 30 کا چاند ہوا، سب کو معلوم تھا 29 کا چاند ہوگا، 30 کا چاند ہوا، ایک دن اور انتظار کرنا پڑا. تو کسی نے شعر یہ کہا کہ دنیا تلاش کرتی ہے خوشیاں تمام عمر، ہم کو غم حسین تیرا انتظار. یہ شعر کسی نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطرت کی طرف سے جو انسان تقاضا ہو رہا ہے کہ جلد از جلد یہ مہینہ آئے تاکہ ہم اپنے مولا پہ گریہ کریں. اس کا کرشمہ یہ ہے کہ انسان کے قلب جو ہے امام کے حدیث کے مطابق تاریک ہو جاتا ہے گناہ سے، لیکن اگر کوئی عمل ایسا ہو جو فطرت کی طرف سے تقاضے کے طور پہ آئے تو اس کا کرشمہ یہ ہوتا ہے کہ اس قلب کو ایسی لذت دیتا ہے کہ قلب نورانی ہونے لگتا ہے، قلب نور کی طرف واپس آتا ہے. اب معلوم چلے گا کہ یہ حدیث کیوں کہی امام نے کہ ہم تمام ائمہ کا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، لیکن امام حسین کا راستہ ایسا ہے جو سب سے جلدی خدا تک پہنچتا ہے. اس وجہ سے کہ امام حسین کی قربت ایسی قربت ہے کہ جو انسان کو فطرت کی طرف سب سے جلدی موڑتی ہے. سب سے جلدی انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، سب سے جلدی اپنی برائیوں کو دور کر سکتا ہے اس غم کے ذریعے سے. ایک صلوات ایک اور صلوات اور فطرت کی طرف سے تقاضا ہو، یعنی فطرت یعنی آتش، فطرت یعنی آگ. یعنی انسان ایسا نہیں ہوگا پھر جیسے یہ ہوتا ہے کہ نماز بعض لوگوں کے لیے ہوتا ہے، میرے لیے ہوتا ہے، میں اپنے اوپر رکھ کے بولوں کہ نماز پڑھنے کے وقت اگر لمبی نماز ہو، مثال کے طور پہ اگر کبھی سورج گرہن ہو تو لگتا ہے کہ لمبی نماز پڑھنا ہے، تو انسان وہ شوق پیدا نہیں ہو پاتا ہے ہر وقت. بعض اوقات ہوتا بھی ہے، ہر وقت نہیں ہو پاتا ہے، لیکن اگر فطرت سے تقاضا ہے تو وہ شوق پیدا ہوتا ہے، انسان آتش کے ساتھ پہنچتا ہے. انسان فوراً کا فوراً انسان کے دل کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اس سے انسان تبدیل ہو رہا ہے. امام علی فرماتے ہیں کہ جو خدا کا عاشق ہے اس کو آگ سے ہو کے گزرنا ہوگا. آگ سے ہو کے گزرنا ہوگا مطلب کیا؟ یعنی فطری طور پہ پہنچے خدا کی طرف، اس بچے کی طرح پہنچے جو ماں کی طرف امک کے جاتا ہے. یہ طریقہ. اس کے لیے امام نے قربانی کیسی کیسی دی کہ ہر کسی کے لیے شفقت دیکھیے امام کی، ہر کسی کے لیے. روایت ملتی ہے کہ عاشور کے دن عصر عاشور امام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے،
تیر چلانے والے تیر چلا رہے ہیں. ایک انسان کوفے سے آیا ہے, اس کو معلوم چلا, کوفے میں مستند واقعہ ہے, آپ لوگ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں, اس کو یہ معلوم چلا کہ کسی باغی نے بغاوت کر دی ہے, تو وہ گھر سے نکلا. اب جو نکلا تو اس کے بیٹی نے کہا کہ ابا جان جب آپ جا رہے ہیں تو لوٹتے وقت ہمارے لیے ایک انگوٹھی لیتے آئیے گا. اس نے ایک انگوٹھی کی خواہش کر دی. اب عصر عاشور جب یہ امام پر حملہ کر رہا ہے, امام کے پیچھے ہے, امام نے اس کو آواز دے کے بلایا, پیچھے سے حملہ کرنا چاہ رہا تھا, امام نے آواز دے کے بلایا. اب اس کو نہیں معلوم کہ امام کو نام کیسے پتا, آپ کو نام میرا کیسے پتا. تو کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں, یہ لے جاؤ, یہ انگوٹھی اپنے بیٹی کو دے دینا. اور اس سے کہا کہ ہمارے قاتل سے ہم پر حملہ کرنے سے باز آ جاؤ, واپس چل جاؤ. اپنے دشمن کے لیے جو حملہ کر رہا ہے, یعنی امام چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ, دشمن بھی جو ہو, بچ جائے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بس اپنی بیٹی سے یہ کہہ دینا کہ کسی باغی نے بغاوت نہیں کی, نواسہ رسول نے. پسر سعد کے لیے ملتا ہے, پسر سعد تو حقیقت میں جہنمی ہے. پسر سعد کے لیے واقعہ ملتا ہے کہ جب امام زمین پہ آئے تو پسر سعد نے یہ چاہا کہ آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کے سر و تن میں جدائی کر دے. امام نے کہا خبردار پسر سعد, ہمارے قتل سے باز آ جاؤ, تم کو نہیں معلوم ہے کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو. یعنی جہنمیوں کے لیے بھی امام چاہتے ہیں کہ زیادہ سزا نہ ہو, خبردار پسر سعد. پسر سعد پیچھے ہٹ گیا. شمر کے بارے میں ملتا ہے, آیت اللہ جوادی عملی یہ مسائل میں پڑھتے ہیں کہ جب شمر آپ پر سوار ہوا تو امام نے کیا کہا کہ لغدر تغیر تقن عظیمہ, تم خیلی جائے بلند, بہت بلند جگہ چڑھ گئے ہو شمر, تم کو نہیں معلوم تم نے کہاں قدم رکھ دیا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا, علماء بیان کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا کہ شمر نے آپ کے چہرے کو پلٹ دیا, اس سے کیوں ذبح کیا گیا. کیونکہ امام آخری وقت تک شمر سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے شمر تو بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے, اے شمر باز آ جا, اے شمر میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو, اے شمر ایسا نہ ہو کہ تم مجھ پر پشت کر لو اپنی, ایسا نہ ہو کہ تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ, میں تمہاری ہدایت نہ کروں. جب امام نے کافی دفعہ اصرار کیا تب شمر نے آپ کے چہرے کو زمین کی طرف کر دیا. یہ امام کی مہربانی ہوتی ہے, یہ امام کا چاہنا ہوتا ہے ہر انسان کے لیے. اور حقیقت یہ کہتے ہیں علماء کہ امام حسین کے غم میں اتنی شدت اس وجہ سے ہے کہ امام کی محبت یہ ہوتی ہے کہ ہر انسانوں کے لیے ہوتی ہے, لہٰذا انسانوں کے قلوب کو ہلا دیتی ہے امام کی محبت. امام نے جو یہ مصائب اٹھائے, چونکہ محبت اتنی تھی چاہنے والوں سے کہ اس خلوص دل کی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے آج تک گریہ کرتے ہیں. اور کیسا گریہ کیا سید سجاد نے کہ چوتھے امام سے روایت ہے کہ آپ کبھی کربلا کے بعد کسی بھی شادی میں نہیں گئے, لیکن ایک شخص نے آپ کو کربلا کے واقعے کے بعد شادی میں بلایا تو آپ نے کہا کہ بس ایک شرط پہ آؤں گا, اگر تو میرے بابا کے مصائب پڑھے. امام تیار ہو گئے. اب جو وہ شخص گھر سے باہر نکلا کہ امام کے گھر جائے, دیکھا کہ امام پہلے سے گھر کے سامنے کھڑے ہیں. اس نے کہا کہ اے مولا میں تو آپ کو لینے کے لیے آ رہا تھا. کہا کہ نہیں, جہاں ہمارے بابا کے مصائب پڑھے جاتے ہیں میں خود جاتا ہوں. وہ لے کے آیا, آنے کے بعد آپ کو ممبر کے پاس بٹھایا. اب اس نے جو جناب علی اکبر کا مصائب پڑھا, امام نے گریہ کیا. اس کے بعد وہ مصائب ختم ہوا, وہ کھوجتا ہے امام کو, امام نہیں ملتے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا کہ امام وہاں بیٹھے ہیں جہاں جوتیاں رکھی ہیں. ایک مرتبہ اس نے کہا اے مولا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں. امام نے کہا کہ جب تو نے مصائب پڑھنا شروع کیا تو جنت سے ہماری دادی فاطمہ آئی, میں ان کے استقبال کے لیے اس جگہ پہ آیا. ہماری دادی فاطمہ نے گریہ کیا ہے تیرے عزا خانے تیری اس شادی میں, چونکہ تو نے میرے بابا کے مصائب, میرے چچا علی اکبر کے مصائب, بھیا علی اکبر کے مصائب پڑھے تو نے. یہ گریہ ہے امام کا. اور امام اور جناب سیدہ کا گریہ ایسا ہے اور مصائب ایسا ہے جو ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جناب سیدہ نے, روایت میں موجود ہے, یہ حدیث ہے کہ جب سے جناب آدم کی خلقت ہوئی 5 لوگوں نے زمین پہ گریہ کیا ہے, 5 لوگوں نے. اس میں چوتھے نمبر پہ نام جناب سیدہ کا ہے, 5ویں نمبر پہ نام امام سجاد کا ہے. ایسا گریہ ہے کہ جناب سیدہ کے بارے میں ملتا ہے کہ عصا لے کے جاتی تھی, گریہ کر کے واپس آتی تھی عصا لے کے. اب عصا تو وہ لیتا ہے کہ جو بوڑھا ہو جائے. جناب سیدہ کی عمر ابھی 18 سال ہے لیکن عصا کا سہارا لے رہی ہے.
یہی مصائب امام سجاد کا ہے کہ جب یہ قافلہ پلٹ کے واپس آتا ہے، ایک مرتبہ محمد حنفیہ جاتے ہیں ملنے تو کہتے ہیں کہ میرا سجاد کہاں ہے؟ دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، 70-75 سال کا بزرگ ہے، کہا کہ بزرگ یہ بتائیے میرا سجاد کہاں ہے؟ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا انا علی بن حسین، میں ہوں علی حسین کا بیٹا، میں سید سجاد ہوں۔ یہ مسائل ہے امام سجاد کے کہ جب مولا سجاد کے شہادت سے متعلق بس ایک روایت اور مجلس تمام کہ جب آپ کی شہادت کے بعد غسل و کفن دیا گیا تو چند ایسے غسل و کفن ہے تاریخ میں کہ غسال نے گریہ کیا ہے۔ جناب سیدہ کو جب غسل دیا امام علی نے تو چیخ مار کے گریہ کیا، کہا کہ اب تک وہ نشان باقی ہے کہ جس کوڑے سے آپ پر مارا گیا تھا۔ اور جب امام سجاد کو غسل دیا تو امام باقر چیخ مار کے رونے لگے۔ سوال پوچھا تو کہا کہ 35 سال بعد کربلا کے میرے بابا کے گلے میں اس توق کا نشان باقی ہے کہ جس میں خار بھی تھی۔ ہم لوگ ہمیشہ روایت میں سنتے ہیں کہ توق تھی خاردار توق۔ خاردار توق کیا ہوتی ہے؟ ایسی لوہے کی توق کہ جس میں لوہے کی کیلیں ہوں کہ جب جب آگے بڑھیں کیلیں لگیں، ویسی کیل کے 35 سال بعد تک نشان باقی تھے امام پر۔